نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کی تفسیر چل رہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمام کاموں کو، تمام اعمال کو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی بادشاہتیں ہیں دور حاضر میں عارضی طور پر تمہیں جو نظر آ رہی ہیں، ان سب پر حقیقی بادشاہت میری ہے۔ مراد اللہ تعالیٰ بار بار اپنی بادشاہت کے جتلانے کو یہ ہے کہ جس طرح تم مصنوعی بادشاہتوں کے اثر لیتے ہو، یعنی چھوٹے بادشاہوں کا اثر لیتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، ایسے امور سے بچتے ہو جو انہوں نے قانوناً طے کیے ہیں اور ان کی سزائیں مقرر کی ہیں، تو جس طرح تم ان عارضی بادشاہوں کا اثر لیتے ہو، مجھ رحمان کا بھی اثر قبول کرو، جبکہ سب پر بڑا بادشاہ میں ہوں، اور جتنے بھی امور ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس لوٹتے ہیں، میں نے سب کے فیصلے کرنے ہیں۔ اور یہ جو تمہارے عارضی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان میں کتنے تمہیں ایسے ملیں گے جن کے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ میرے پاس تمام امور کے کلی اختیارات ہیں، میں نے ہر معاملہ حل کرنا ہے۔ یعنی تمہاری روزی کا مسئلہ ہے تو وہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے دکھ سکھ کا مسئلہ ہے تو وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ تمہیں آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب کرنا ہے تو وہ میں نے کرنا ہے۔ اس لیے مجھ حقیقی بادشاہ کی بادشاہت کا تم اثر لو اور میری نافرمانی پر نہ اترو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور میں ہی ہوں کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہوں۔ وہو علیم بذات الصدور، اور اس سے بڑھ کر کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چل رہا ہے میں اس کو بھی دیکھنے والا ہوں، اس کو بھی میں جاننے والا ہوں۔ فرمایا یہاں اللہ نے اپنے قبضے کا بیان کیا کہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا قبضہ ہوتا ہے، اور میرا جو قبضہ ہے اس کا اندازہ اس سے کر لو کہ دن اور رات کو میں نے ملایا ہوا ہے۔ لیکن کمال کی قدرت ہے کہ رات جب چھا جائے تو ہمیں کہیں ذرہ برابر بھی روشنی دکھائی نہیں دیتی دن کے حوالے سے، اور جب دن چھا جائے تو کہ کہیں بھی رات کے حوالے سے ہمیں روشنی وہ نظر نہیں آتی۔ یہ اس کی صفائی اور قدرت اور قبضے کا یوں سمجھو کہ رزلٹ ہے کہ اس قدر وہ اپنے قبضے کے اندر کامیاب ہے کہ دن اور رات کو وقت پر لا رہا ہے، وقت پر یہ پلٹ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یکور اللیل فی النہار ویکور النہار فی اللیل، کہ اپنے قبض اور قدرت کے تحت کبھی کبھی دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، رات کو لمبا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی رات کو چھوٹا کرتے کرتے دن کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس کے قبض اور قدرت کی طرف نشانی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فرمایا میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تمہارے جو بادشاہ ہیں وہ تو تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، تمہاری گفتگو کو دیکھتے ہیں، اور میں تمہارے ظاہر کو گفتگو سے بھی آگے چلا جاتا ہوں۔ تمہارے دلوں کے اندر جو بات ہوتی ہے اور چل رہا ہوتا ہے خیال، میں اس کو بھی جاننے والا ہوں۔ یہ کمال قدرت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح تم چھوٹے لوگوں کے عہدے کا، چھوٹے لوگوں کے مرتبے کا، روب کا اثر لیتے ہو، اسی طرح میرا بھی تم اثر لو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم، اور خرچ کرو اس میں سے مستخلفین فی، جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے، جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ورثے کے اندر ہمیں جو کچھ ملی ہے یہ ہم نے اپنی طاقت پر اللہ کی دی ہوئی طاقت پر کمایا ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا حصہ نکالو، یعنی میں جس چیز کا حکم کرتا ہوں، جہاں خرچ کرنے کا حکم کرتا ہوں اس پر خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، یہ اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ وانفقوا لهم اجر کبیر، اور خرچ کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ حکم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اس کو خرچ کر کے اپنے لیے اس کو اور بہتر کر سکتے ہو۔ وراثت کا ذکر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بھائی بتاؤ بہترین وراثت کون سی ہے؟ فرمایا بہترین وراثت میں بتاؤں یہ ہے کہ آدمی اس کو کھا لے، یعنی اپنے زیر استعمال میں لائے، یا اس کو پہن کر پرانا کر دے، یعنی اچھا لباس پہنے۔ اچھا لباس بھی شخصیت کا نکھار ہے، اچھے لباس
سے شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ حدیث آیت قرآنی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اپنے محبوب کو کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محبوب آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھا کریں، پاک صاف رکھا کریں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار بھی کرے، یعنی اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے پیے۔ فرمایا بہترین وراثت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے زیر استعمال میں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کو آخرت میں جمع کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جس مال کو، فانی مال کو تم میرے ہاں نقل کر دو گے، میرے ہاں بھیج دو گے، فرمایا وہ باقی رہ جائے گا، اور اس کے لیے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور جو ہے تم اس کو اگر میرے حکموں پر خرچ کرو گے تو یہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ آدمی ورثہ تو محنت کے ساتھ کماتا ہے لیکن خود بھی نصیب نہیں ہوتا، اور اپنے لیے جمع بھی نہیں کرتا، اور اوروں کو وارث بنا کر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بد نصیب ہے، تو اس کا احتیاط کیا جائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور کیوں ایمان نہیں لاتے تم اللہ پر اور میرے بھیجے ہوئے رسول پر؟ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا، وہ تمہیں دعوت بھی دیتا ہے، بلاتا بھی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے پالنے والے پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تحقیق اس کا تم نے وعدہ بھی کیا ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم جو ہے یقین رکھنے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، میری قدرتوں کو بھی دیکھ رہے ہو، اور میرے قبضے کو بھی دیکھ رہے ہو، اور میری نشانیوں کو بھی دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم مجھ پر یقین نہیں کرتے، میری نافرمانی کرتے ہو، میرے حکموں کو توڑتے ہو، میرے حکموں کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ اور جو ہے یہ بات میں غیب سے نہیں کر رہا کہ صرف میں کہہ رہا ہوں، اور تم کہہ دیتے کہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے، کیسے آواز ہے۔ تو فرمایا میں نے تمہارے اندر جو ہے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو اٹھایا جو تمہارے جیسے، اور اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں مقام اور مرتبہ دیا، اور تم بھی جو ہے ان کو اس مقام اور مرتبے کا حامل سمجھتے ہو، انہیں اس حیثیت کا مالک سمجھتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر اعلاء کلمۃ اللہ کا نعرہ لگایا تھا تو آپ نے پہلے اپنی زندگی رکھی تھی کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، ان 40 سالہ زندگی میں تم لوگوں نے کیسے پایا؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں، تو سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ ہم سے اچھے ہیں۔ تو فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو تمہارے اندر جو ہے وہ نبی اور رسول بنایا جن کو تم مقام و مرتبہ دیتے ہو، اور پھر فرمایا یدعوکم، وہ تمہیں دعوت بھی دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے اندر چل پھر رہا ہے بس اپنی ہی جو ہے من مرضی کے اندر ہے، نہیں، فرمایا وہ تمہیں ہماری طرف بلا بھی رہا ہے کہ لتؤمنوا بربکم، تم اپنے پالنے والے پر ایمان لے آؤ، وقد اخذ میثاقکم، اور اس کا تم نے وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ وعدہ کیا؟ فرمایا جب عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے جو ہے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر وعدہ بھی کیا ہوا ہے عالم ارواح کے اندر ہماری روح نے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم یقین رکھتے ہو تو پھر وقت کے نبی کی بات مانو۔ یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے، یہ عام خطاب ہے کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی، یعنی ایمان لانے سے یہاں مراد یہ ہے کہ تم یقین کرنے والے ہو جاؤ، جو اعمال میرا نبی تمہیں بتاتا ہے، جو احکام میرے تم پر بنتے ہیں ان کو کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات بینات، کھلی نشانی ہے، مراد قرآن پاک، یعنی یہ قرآن پاک واضح ہے، اس کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو اور ایسے جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہو ہمارے اوپر مبہم کہ اب تم کوشش کرو، محنت کرو اور اس کا مطلب سمجھو، نہیں، فرمایا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور مقصد کیا تھا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں جو ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، یعنی رات میں سے نکال کر اجالے میں لائے۔ یعنی اس وقت کے جو اہل عرب تھے ان کی زندگیاں اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی، شرک کے اندھیرے میں، جہالت کے اندھیرے میں، ظلم کے اندھیرے میں، اور جو ہے ہر قسم کی گمراہی ان کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نکال کر روشنی میں جو ہے لایا، ہدایت میں لایا۔ یہی وجہ ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نجاشی کے بادشاہ، نجاشی کے دربار میں یہی بات کی تھی کہ
جب وفد آیا تھا ابو سفیان کی قیادت میں ان کو لینے کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارا جو ہے بڑا وہ چھوٹے کو ذلیل کرتا رہتا تھا، ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ قتل و قتال پر لگے ہوئے تھے، اور ہمارے ہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور ہم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر انہی کو خدا کہنے لگتے تھے۔ یہ ساری جو ہے وہ خباثات حضرت جعفر طیار نے نجاشی کو گنوائی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم میں سے اپنا رسول مقرر کیا جس نے ہمیں ان سب بلیات سے، ان سب خباثات سے نکالا اور نور ہدایت پر لائے، اور ایک ایسے خدا کے در پر جھکنے کی جو ہے ہمیں دعوت دی جو تنے تنہا یکتا ہمارے سارے کام بنا سکتا ہے، ہمارے ساری بگڑیاں جو ہے بنا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب شفیق اور مہربان ہے۔ رؤوف یعنی بہت زیادہ شفقت کرنے والا، اور رحیم یعنی بہت زیادہ مہربان، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری شفقت ہے کہ تم میری نافرمانی کرنے کے بعد بھی، میرے حکموں کو توڑنے کے بعد بھی اگر جھک جاتے ہو، میری فرما برداری پر جو ہے اتر آتے ہو، تو فرمایا میں سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر نئے سرے سے میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ یہاں شکوہ کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ، میں نے تمہیں اتنا مال دیا ہے اور پھر بھی تم اس کو میرے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ مال تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میرا ہے، یعنی یہ جو جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں یہ کوئی ان کی اپنی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصنوعی عارضی طور پر انہیں مالک بنا رکھا ہے، اور پھر ان سے جو اناج نکلتا ہے اور جو وہ منوں کے منوں بیچ کر جو ہے وہ دام حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کا ہے، یہ تو میں اگاتا ہوں اور یہ سب میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے مال میں سے تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال کو خرچ کرتا ہے، ایک تو مال کو بڑھاتا ہوں، دوسرا میری مخلوق کا بھلا ہو جاتا ہے، یعنی میری جو مخلوق ہے جن کو میں نے جو ہے کمزور بنایا ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ ایک میری مصلحت ہے، میرا نظام ہے، تو کمزوروں کا حق نکالا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے لیے دینا ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ تو مجھے قرض حسنہ دے، یعنی قرض دے، میں تمہیں اچھا بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے لیے اللہ کے بندے کو دیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے ہتھیلی پر وہ مال جانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اتنا اللہ کو محبوب ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سکوں کو دھو رہی تھیں، پانی سے نہ جو ہے ان کو دھو رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کرتی ہے، ان سکوں کو دھو رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا محبوب جب سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم جب کسی مستحق کو دیتے ہیں تو اللہ کو یہ مال اتنا محبوب ہے، اللہ غریب نہیں ہے بلکہ بھلا تو اللہ کے بندے کا ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ اس جو ہے مستحق کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ سکے جو ہے نا مختلف ہاتھوں سے گزرتے رہتے ہیں، میلے کچیلے ہاتھوں سے ہو کر، یہ جو ہے میلے کچیلے ہوئے تھے، میں نے اس کو دھو دیا تاکہ جب میرے رب کے ہاتھ میں جائے، اب میں اس کو اللہ کے لیے دوں گی تو صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ تو دیکھو اتنی پیغمبر کے گھرانے کے اندر جو ہے اس کا اہتمام تھا، محبت تھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جو ہے ضرور خرچ کرے۔ اور مصرف بھی بیان فرمائے کہ قرآن مقدس کے اندر جو ہے صدقہ خیرات کے مصرف جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب، 8 کے قریب اللہ تعالیٰ نے بینک بنائے ہیں کہ ان جگہوں پر جو ہے تم خرچ کرو، ان میں فقراء بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ان میں جو ہے پھر آگے ہر ایک کی وضاحت ہے۔ فرمایا کہ من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ جو فتح مکہ سے پہلے اور جہاد سے پہلے خرچ کرتا رہا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ بڑا مرتبے والا ہے، درجے والا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، جہاد کے بعد۔
آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ دونوں کے لیے اچھے وعدے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر علم رکھنے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو بہتر خبر رکھنے والا ہے۔ مراد ان آیت سے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کے اندر ہجرت کی، وہاں غربت کے اندر رہے، لیکن اس غربت میں انہوں نے خرچ کیا، یعنی اس غربت کے زمانہ میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، جس کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر خرچ کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر تو کھلی فتح ہو گئی، مال سب کے ہاتھ میں آ گیا، تو فرمایا اس کے بعد جو خرچ کرنا تھا وہ تو عام تھا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فقر و فاقہ کی حالت میں، جو غربت کی حالت میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فرمایا اس کو دوہرا اجر ہے، اس کو زیادہ مرتبہ، اس لیے فرمایا کہ تم اپنی پریشانیوں کی حالت میں، اپنی مصیبت کی حالت میں جو خرچ کرتے ہو اور خوشحالی کی حالت میں اس مال کے خرچ کرنے میں فرق ہے۔ فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آدمی اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر، یعنی خود بھی اس کو اس کی ضرورت ہو، لیکن اس میں سے اگر کوئی اپنا مسلمان بھائی اس سے سوال کرتا ہے تو اس کی سوال پوری کرتا ہے، تو فرمایا اس کے اندر اس کو دوہرا اجر ہے، اگرچہ دونوں میں اجر ہے، یعنی غربت میں بھی خوشحالی میں بھی خرچ کرنے پر۔ تو فرمایا جو جتنی مشقت اٹھاتا ہے اللہ اسے اس کی بقدر جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وعفافتک من عقوبتک واعوذ بک منک۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔